پاکستان ٹونائٹ میں خوش آمدید. میں ہوں فہد حسین. آئیں آج ہم سب مل کر خون کے آنسو روئیں, اپنی قسمت کو کوسیں, کیونکہ ایک ایسے وقت پر جب ہماری زندگیاں دن بھر مشکل ہوتی جا رہی ہیں, جب ہمارے ملک میں روٹی مہنگی اور جان سستی ہو چکی ہے, جب ایک عام پاکستانی اپنے گھر کے خرچے پورے نہیں کر پا رہا, اور جب پاکستانیوں کی جان و مال کا تحفظ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے, ایسے وقت میں میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں ہم ایک نیا سیاسی تماشا دیکھنے لگے ہیں. ایک نیا بحران ہماری آنکھوں کے سامنے جنم لے رہا ہے. اقتدار کی بندر بانٹ کے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہونے کو جا رہا ہے. ہم عوام کے مسائل گئے ردی کی ٹوکری میں, اب لگے گی سیاسی منڈی اور خوب چمکائیں گے سیاستدان اپنی اپنی دکان. فضا گونجے گی سیاسی نعروں سے, آلودگی پھیلے گی الزامات کی بوچھاڑ سے, گالم گلوچ, دھرنے, مظاہرے, عدالتوں کی پیشیاں اور پٹیشنیں, غرض یہ کہ وہ سب کچھ جس سے عوام تنگ آ چکے ہیں. اس لیے میں آج تمام پاکستانی حکمران طبقے سے مخاطب ہو کر پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ اس عوام کے ساتھ؟ کیا کیا ہے آپ نے اس ملک کے لوگوں کے لیے پچھلے 3 سال میں, پچھلے 10 سال میں, 20 سال میں؟ کیا سیکھا ہے آپ حکمرانوں نے ماضی کی غلطیوں سے؟ کیسے ازالہ کیا ہے آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کا؟ بتائیں مجھے. مہنگائی کم کی ہے, ہمارے بچوں کو پڑھایا ہے, معیشت کو بہتر کیا ہے, اپنے اخراجات کم کیے ہیں, دہشت گردی سے بچایا ہے, انصاف دیا ہے, پولیس کو لگام ڈالی ہے. کیا کیا ہے آپ حکمرانوں نے جس پر آپ فخر کر سکیں اور عام پاکستانی یہ کہہ سکے کہ آپ کو اپنا ووٹ اور اپنی تنخواہ حلال کرنے کا موقع ملا ہے؟ آپ لوگوں کے یہ اپنے کھیل تماشے ختم ہی نہیں ہو رہے. آپس کی لڑائی جھگڑے, آپس کی ناراضگیاں, رنجشیں, وزارتوں اور قلمدانوں پر تکرار, کون کتنی سیٹیں لے گا, کیا ایڈجسٹمنٹ کرے گا, یہ کھیل نہیں تو کیا ہے؟ سیاست. اس کھیل کا نام سیاست ہے تو پھر ہم عوام تو صرف تماشبین ٹھہرے. ہم لوگ تو اسٹیڈیم کے سٹینڈز میں بیٹھے آپ لوگوں کو ایک دوسرے پر گول کرتے دیکھ رہے ہیں. یہ تماشا ہے, تماشا. میثاق جمہوریت بنایا تو آپ لوگوں نے, اسے توڑا تو آپ لوگوں نے. حکومتی اتحاد بنایا تو آپ لوگوں نے, سیٹوں کی لڑائی پر توڑا تو آپ لوگوں نے, بجٹ بنایا تو آپ لوگوں نے, اسے پاس کیا تو آپ لوگوں نے, اب اس میں ترمیم کریں گے تو آپ لوگ, پھر بینکوں سے مزید قرضے لیں گے تو آپ لوگ, امریکہ کو گالی دیتے ہیں تو آپ لوگ, پھر انہی سے پیسوں کی بھیک مانگتے ہیں تو آپ لوگ. اور یہ سب کرنے کے بعد آپ کی صحت پر کیا اثر پڑا ہے؟ بڑی بڑی گاڑیاں آپ لوگ اب بھی چلاتے ہیں, گن مین بھی آپ ہی لے کر پھرتے ہیں, ترقیاتی فنڈز بھی آپ ہی کے ہاتھ آتے ہیں, آئی جی بھی آپ کی مرضی کا, ایس ایچ او بھی آپ کی مرضی کا, کام بھی آپ ہی کے ہوتے ہیں, سفارشی چٹھیاں جو ہیں وہ بھی آپ ہی کی بکتی ہیں, ٹیکس آپ نہیں دیتے, اپنے اثاثے آپ نہیں بتاتے, قانون کی برابری کو آپ نہیں مانتے, مگر حکمرانی پھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ ہم اندھے, بہرے, گونگے عوام ہیں کیا؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں کے خیال میں ہمیں معلوم نہیں کہ دوسرے ممالک میں ہمیں کتنا پیچھا چھوڑ گئے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں آپ سب حکمران طبقے سے, کیا بھارت کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں کہ وہاں ترقی کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اور اسے مستقبل کا سپر پاور کہا جا رہا ہے؟ کیا ترکی کے کوئی سین نکل آئے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی 10 سال میں زندگیاں خوشحال ہو گئی ہیں اور آنے والے سالوں میں اس کا شمار دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں ہوگا؟ کیا ملیشیا کو قارون کا خزانہ مل گیا ہے کہ وہاں کی عوام کے پاس تعلیم بھی ہے, صحت بھی, دولت بھی ہے, بنیادی حقوق بھی؟ ہم اندھے ہیں کیا؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ خدارا اس ملک اور اس قوم پر رحم کریں, کچھ عقل کریں. آپ لوگ ذرا اپنے سیاسی گریبانوں میں جھانکیں, اپنے کرتوتوں کو پہچانیں. آپ حکمران جانتے ہیں کہ آپ کی تعداد بہت چھوٹی سی ہے, وہی زمیندار, وہی وڈیرے, وہی صنعت کار اور جدی پشتی پیر و مرشد. آپ لوگوں کو تو سیاست ورثے میں ملتی ہے, کل آپ نہیں تو آپ کی اولاد ہوگی. اندازہ ہے آپ لوگوں کو کہ ایک تنخواہ میں گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تنخواہ کمانی آتی ہے آپ کو؟ اندازہ ہے آپ کو کہ کیسا لگتا ہے ایک عام پاکستانی کو جب اسے چھوٹے چھوٹے کام کروانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ذہنوں کے افسروں کی منتیں ترلے کرنی پڑتی ہیں, جب ریاست کے ظلم اور جبر سے بچنے کے لیے کرپٹ پولیس والوں کو رشوت دینی پڑتی ہے؟ اس ملک میں ایک عام آدمی کا ہونا ایک عذاب بن گیا ہے, اور اس عذاب سے نجات کے لیے جب عوام آپ حکمرانوں کی طرف دیکھتی ہے تو اسے جواب میں کیا ملتا ہے؟ سیاسی تماشا.
اسی سیاسی تماشے پر آج ہم بات کریں گے بریک کے بعد.